السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا و آخرت دونوں کا طبیب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بصرہ کے ایک کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک لوگوں کا بڑا بھاری حلقہ ہے اور مخلوق اس کا گرداگرد گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی وہاں تشریف لے گئے تاکہ معلوم کرے کہ کس وجہ سے یہ خلقت جمع ہے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان شخص وقار اور سکینت سے آراستہ کرسی پر بیٹھا ہے اور لوگ اس کے پاس کارورہ کی شیشہ لا رہے ہیں اور وہ مریضوں کے مرض کی تشخیص کر رہا ہے اور جو دوا جس کے مناسب ہے بتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے پاس تشریف لے گئے۔ سلام کر کے پوچھا، تمہارے پاس گناہ کے بھی کوئی دوا ہے؟ کہ اس کا معالجہ سے سب طبیب عاجز آ گئے ہیں۔ طبیب نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور دیر تک اسی حالت میں رہا۔ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ نے پھر دوبارہ پوچھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اب فرمائیں آپ کیا دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا، تم گناہوں کی دوا بھی جانتے ہو؟ کہا، ہاں۔ اول بستان ایمان میں جاؤ اور وہاں سے یہ ادویہ بیخ نیت، حب ندامت، برق تدبیر، غم ورع، ثمر فقہ، شاہ یقین، مغز اخلاص، قشر اجتہاد، بیخ توکل، کام اعتبار، تریاک تواضع، خضوع قلب اور فہم کامل سے کف توفیق اور انگشتان تصدیق سے لو۔ پھر ان سب کو طب کے تحقیق میں رکھ کر آب عاشق سے شستہ کر کے رجا کی دیگ میں رکھو۔ پھر اس پر آتش شوق اس قدر روشن کرو کہ اس پر حکمت کا کف آ جائے۔ پھر اس کو رضا کے پیالوں میں نکالو اور استغفار کے پنکھے سے ٹھنڈا کرو۔ اس سے ایک عمدہ شربت تیار ہو جائے گا۔ پھر اسے ایسی جگہ جا کر استعمال کرو کہ وہاں خدا کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو۔ انشاءاللہ تعالی گناہوں کا مرض جاتا رہے گا۔ اس کے بعد اس طبیب نے ایک چیخ ماری اور واصل بحق ہوا۔ یہ قصہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، واللہ تو دنیا و آخرت دونوں کا طبیب ہے۔ پھر اس کے تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔